الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم تشريفا وتكريما ومخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه القديم المجيد وهو أصدق الصادقين وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وبكل ما جاء به أشرف الخلائق وأفضلهم وأكملهم وأعلمهم وأنفسهم وأطهرهم وأزكاهم على الإطلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من المؤمنين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی، ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے چغل خوری کی مذمت. چغل خوری ایک بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے. ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ ایک حرام عمل ہے چغل خوری. چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ چغلی کھانے کو. چغلی اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی دو ایسے آدمیوں کے درمیان فساد پھیلاتا ہے اپنی باتوں سے جن دونوں میں اختلاف ہے. بکر اور زید میں اختلاف ہے، دونوں میں دشمنی ہے. مثالاً درمیان کا ایک آدمی خالد، وہ کیا کرتا ہے؟ بکر کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، وہاں اس کی مرضی کی باتیں کرتا ہے اور زید کے خلاف بولتا ہے. اور پھر زید کے پاس جاتا ہے، زید کے پاس جا کر بکر کے خلاف بولتا ہے. اس کو چغل خوری کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے غیبت. غیبت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اتدرون مل غیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے. اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول کا ذکر، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. تو آقا نے فرمایا غیبت کیا ہے؟ تمہارے بھائی کی غیر موجودگی میں، جب تمہارا بھائی یعنی مسلمان بھائی یا سگا بھائی وہ جب تمہارے ساتھ نہیں ہے تو اس وقت اس کے بارے میں ایسا بولنا جو اسے پسند نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ غیبت. تمہارے بھائی کا وہ ذکر کرنا، تمہارے بھائی کے بارے میں وہ بولنا اس کے غیاب میں، غیاب سمجھتے اس کے غیر موجودگی میں، اس کے نہ ہوتے وقت، اس کی موجودگی میں نہیں. مثال کے طور پر اب رفیع الدین یہاں نہیں ہے، رفیع الدین غائب ہے، رفیع الدین کے بارے میں وہ بات کرنا جو رفیع الدین کو پسند نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ غیبت. اسے کیا بولتے ہیں؟ غیبت. یہ سخت حرام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کر لو. غیبت سمجھ گئے نا؟ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں وہ بولنا جو اسے پسند نہیں، یہ ہے غیبت. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کر لو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیبت مت کرو. کیا تمہارا کوئی آدمی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اپنے اس بھائی کا
گوشت کھانا پسند کرے گا جو مرا ہوا ہے. تو معلوم ہوا مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے بھائی کے غیاب میں اس کے خلاف بولنا. اتنا بڑا گناہ ہے. فکریہتم، اللہ تعالیٰ فرماتا تم کراہت کرو گے، تم ناپسند رکھو گے، تم کو پسند نہیں آئے گا. مردہ بھائی مرا ہوا ہے اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کریں گے. تو اسی طرح جو کوئی یہاں نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کے خلاف بولنا جو اس کے مرضی کے خلاف ہے، ایسی بات کرنا، یہ غیبت ہے، یہ حرام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، سود خوری حرام ہے، ناحق قتل کرنا حرام ہے. بے شک وہ سب حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. اور یہ بہت زیادہ عام ہو گیا یہ گناہ ہمارے درمیان. غیبت آرام سے کرتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. غیبت بعض صورتوں میں جائز ہے، یہ کام بعض مجبوریوں میں، بعض صورتوں میں جائز ہے. وہ کیا صورتیں ہیں؟ آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے، آپ کا حق مارتا ہے، آپ کو ستاتا ہے، اذیت دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آپ اس کے خلاف، اس کی غیر موجود، سامنے تو نہیں بول سکتے اس کے خلاف، وہ تو ظالم ہے، آپ کو اور زیادہ ستائے گا. تو اس ظالم کی غیر موجودگی میں، جو آپ پر ظلم کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، اس سے آپ اس کے خلاف بول سکتے ہیں جو اس کا علاج کر سکتا ہے. ظالم آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ جا کر کسی بیمار سے بولتے ہیں وہ ایسا ظلم کرتا ہے، وہ کچھ بھی علاج نہیں کر سکتا اس کا، وہ خود کمزور ہے. آپ ظالم کے خلاف بادشاہ سے جا کر شکایت کر سکتے ہیں. یہ غیبت ہے، اس کے خلاف بول رہے ہیں، مگر یہ جائز ہے کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے. اس سے ظلم سے بچنے کے لیے، اسے ظلم کرنے سے بچانے کے لیے اور اس کے ظلم سے خود کو بچانے کے لیے آپ اس سے جا کر شکایت کرتے ہیں جو اس کا علاج کر سکتا ہے. وہ کون ہے؟ بادشاہ ہے، حاکم ہے، قاضی ہے، یا جو ظلم کرتا ہے اس کا باپ ہے، یہ اس کا استاد ہے. تو شاگرد ظلم کرتا ہے، آپ اس کے خلاف جا کر استاد سے شکایت کرتے ہیں، جبکہ وہ استاد کی بات چلے گی، استاد اس کا علاج کر سکتا ہے. اس صورت میں غیبت جائز ہے کیونکہ بندہ مجبور ہو گیا اپنے آپ کو اس کے شر سے بچانے کے لیے. اس حال میں غیبت جائز ہے. اسی طرح کوئی آدمی بہت برا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بھلا بتا رہا ہے، لوگ اس کے دھوکے میں پھنستے جا رہے ہیں، لوگ اس کے جھانسے میں پھنستے جا رہے ہیں. سامنے اگر آپ بولیں گے تو شر زیادہ کرے گا، آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا. تو آپ لوگوں کو بچانے کے لیے، جو بھولے بھالے لوگ اس کی جال میں پھنستے جا رہے ہیں، اس کے شر سے بچانے کے لیے آپ اس کے غیاب میں اس کے خلاف بول سکتے، یہ بھی جائز ہے. اسی طرح کوئی آدمی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ کھل کر گناہ کرتا ہے، اب وہ خود اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے تو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، قتل کرتا ہے، فساد کرتا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بچانے کے لیے بول سکتے ہیں بھائی اس سے بچ کر رہو، وہ خراب آدمی ہے. ایسی صورت میں اجازت ہے اس کی. ورنہ غیبت کرنا بلا وجہ مزہ ملتا ہے، ان کے خلاف بولے، ان کے خلاف بولے، ان کے خلاف بولے، ان کے خلاف بولے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، گناہ ہے. اسے غیبت بولتے ہیں، یہ حرام ہے. چغلی اور غیبت میں فرق کیا ہے؟ غیبت یہ ایک سائیڈ ہو، ایک طرفہ ہو تو غیبت، دو طرفہ ہو جائے تو چغلی. دو سائیڈ، ادھر بھی ادھر بھی، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے غیبت سے زیادہ. یعنی غیبت ہی ہے، غیبت دو طرفہ ہو جائے اسے کیا بولیں گے؟ چغلی. غیبت کرنے والا اپنے دشمن کی غیبت کرتا ہے اپنے دوست سے، یہ ایک سائیڈ ہے. پھر دشمن سے جا کر دوست کی غیبت کرتا نہیں. جو آدمی اسے پسند نہیں ہے اس کے خلاف بولتا ہے اس سے جو اسے پسند ہے، تو کیا ہو گیا ہے؟ غیبت. یہ ایک سائیڈ ہے تو غیبت، دونوں طرف ہے، دو سائیڈ ہو گئے تو چغلی. تو دونوں طرف کیا کرتا ہے؟ وہ غیبت ہی کرتا ہے، مگر دو طرف ہو گئی. یہ ہے چغلی. جو فقط غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا نہیں، اس سے زیادہ برا ہے چغلی کھانے والا. اسے حدیث کی زبان میں دو منہ والا کہا گیا. سرکار نے چغلی کھانے والے کو کیا فرمایا؟ دو منہ والا. یہاں بھی دو دشمن رہتے ہیں، دو پارٹیاں ہیں، اس پارٹی میں بھی رہتا ہے، اس پارٹی میں بھی رہتا ہے. دیکھو، جو فقط غیبت کرتا ہے، چغلی نہیں کھاتا ہے، وہ ایک پارٹی میں رہے گا، ایک جماعت کے ساتھ رہے گا، فقط غیبت کرنے والا. اور چغلی کھانے والا اس جماعت میں بھی رہے گا، اس جماعت میں بھی رہے گا.
بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ بھی رہے گا، صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ بھی رہے گا، اچھا کرنے والوں کے ساتھ بھی رہے گا، برا کرنے والوں کے ساتھ بھی رہے گا۔ دو دشمن ہیں تو اس دشمن کے ساتھ بھی رہے گا، اس دشمن کے ساتھ بھی رہے گا۔ کون؟ چغلی کھانے والا، چغل خور، دونوں طرف رہے گا۔ اب دیکھو یہاں آتا ہے، ایک پارٹی میں آتا ہے، ایک شخص کے پاس آتا ہے، دو مخالف ہیں، دو دشمن ہیں، یہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ اسے پوچھے گا میں تجھے وہاں بھی دیکھا تھا نا، تو اس وقت یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے رنگ میں آ جاتا ہے، بولتا ہے میں تیرے واسطے وہاں جاتا ہوں۔ وہ کیا کیا کرتا ہے، وہ کیا کیا اس کی سازشیں ہیں، وہ سب جاننے کے لیے جاتا ہوں میں، میرے لیے نہیں جاتا ہوں، تیرے لیے جاتا ہوں۔ ادھر گیا، مثال کے طور پر وسیع الدین کو وہاب مولا سے جھگڑا ہے، وسیع الدین اور وہاب مولا میں اختلاف ہے، یہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ چغل خور کیا کرتا؟ ادھر بھی جاتا ادھر بھی جاتا۔ جو چغل خور نہیں ہوتا، وسیع الدین کا ہے تو وسیع الدین کے ساتھ رہے گا، وہاب مولا کے ساتھ نہیں رہے گا۔ وہاب مولا کے ساتھ ہے تو وہ وسیع الدین کے ساتھ نہیں رہے گا، وہ ایک سائیڈ والا ہے، ایک طرفہ آدمی ہے، ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ کون حق پر ہے کون نہ حق ہے، یہ الگ بحث ہے، مگر دونوں میں اختلاف ہے۔ تو صرف غیبت کرنے والا ایک طرف رہے گا، دونوں طرف نہیں رہے گا، مگر یہ جو ہے ڈبل گیم کھیلنے والا، یہ چغل خور، دو منہ والا، اس کا یہاں بھی منہ رہے گا وہاں بھی منہ رہے گا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام لوگوں میں بدتر آدمی آپ اسے پائیں گے جو دو منہ والا رہے گا۔ اسے حضور کیا فرماتے ہیں؟ دو منہ والا۔ اس مجمع میں ایک چہرہ لے کر آتا ہے، ایک صورت لے کر آتا ہے، اس مجمع میں ایک دوسری صورت لے کر آتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال دیتے ہیں پانی کی طرح، پانی کو جس رنگ کے شیشے میں ڈالو وہ رنگ لے لیتا۔ لال شیشے میں ڈالے تو پانی کیا معلوم ہوتا؟ لال۔ کالے شیشے میں ڈالے تو کالا، سفید میں ڈالو تو سفید۔ اب دیکھو یہ اس کا رنگ، اس شیشے کا رنگ لے لیتا۔ تو اس طرح یہ دو منہ والا جدھر جاتا ہے وہاں کا رنگ لے لیتا ہے، حقیقت میں لیتا نہیں، وہ رنگ پانی وہ رنگ لیتا نہیں، دکھاتا ہے کہ میں تیرے رنگ میں ہوں۔ سفید شیشے کو یہ دکھاتا ہے کہ میں سفید ہوں، کالے شیشے کو پانی یہ دکھاتا ہے میں کالے رنگ میں ہوں، نیلے شیشے کو یہ دکھاتا ہے پانی کہ میں بھی تیرے رنگ میں ہوں، حقیقت میں وہ اس کا رنگ لیتا نہیں۔ اس طرح چغل خور نہ اس پارٹی کا رہتا نہ اس پارٹی کا رہتا۔ یاد رکھو، جو ایک سائیڈ میں غیبت کرتا ہے وہ کسی ایک کا رہے گا، جو ایک طرف غیبت کرتا ہے، جس دوسرے کی غیبت کرتا ہے، دوسرے کا خلاف ہے، وہ دوسرے کا دشمن ہے اور کسی ایک کا دوست ہے، اور وہ بھی حقیقی دوست نہیں۔ حقیقی دوست ہوتا تو غیبت نہیں کرتا، کس طرح شر سے اپنے دوست کو بچانا ہے وہ کرتا، غیبت نہیں کرتا۔ ظالم کو ظلم سے بچا لیتا، مظلوم کو ظلم سے بچا لیتا، ظالم کو ظلم کرنے سے بچا لیتا اگر صحیح دوست ہوتا۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ غیبت مگر ایک طرف کرنے والا ایک کے ساتھ ہی رہتا ہے، دوسرے کے ساتھ رہتا نہیں، وہ نظر نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہوں گے وسیع الدین کے پاس آ کر غیبت کرتے ہیں، اور جن کی غیبت کرتے ہیں ان کے پاس جاتے نہیں، ان سے ملتے ہی نہیں، کبھی آپ دیکھیں گے نہیں۔ تو کیا مانا؟ وہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کے خلاف ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ مگر یہ چغلی کھانے والا، دو منہ والا، وسیع الدین کے پاس بھی رہتا ہے، وہاب مولا کے پاس بھی رہتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں نہ وہاب مولا کا ہے نہ وسیع الدین کا ہے، یہ فائدے کا آدمی ہے، مفاد پرست۔ یہ دیکھتا ہے کہ میں وہاب مولا سے کس طرح فائدہ اٹھاؤں، وسیع الدین سے کس طرح فائدہ اٹھاؤں۔ تو کیا کرنا؟ وسیع الدین کے پاس جا کر میں وہاب مولا کے خلاف بولوں تو وہ ضرور چائے پلائیں گے، سموسہ کھلائیں گے، تو وہاں سموسہ کھانا ہے، چائے پینا ہے، اس واسطے وہاں جاتا۔ اور اس کے بعد وہاب مولا کے پاس گیا تو وہ ضرور کب کھلائیں گے پلائیں گے۔ وسیع الدین کے خلاف بولوں تو مجھے وہ گرم گرم چائے اور دو بڑے اور ایک چائے وہ پلائیں گے۔ کب پلائیں گے؟ ایسا ہی پلائیں گے نہیں، جا کر میں ان کے خلاف بولوں تو پلائیں گے۔ اب ان کی چائے بھی پینا ہے، یہ بڑے کھانا ہے، اور ان کے پاس بھی چائے پینا ہے، سموسے کھانا ہے۔ اگر ہم میں کوئی ہے، اگر کوئی ہم میں، تو سمجھنا اتنا غلیظ ہوں میں، اب تک میں سدھرا نہیں، توبہ کرا نہیں۔ سوچو، ادھر جا کر فساد، ادھر جا کر فساد۔ یاد رکھنا، محمد مصطفیٰ کی امت میں بگاڑ پیدا کرنے کو دل کیسا ہوا؟ یہ امت حضور کا باغ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ لگائے ہیں، اس میں آگ لگائیں گے آپ؟ نہیں لگائیں گے، تو مانو غوث پاک کے ہاتھوں سے ایک باغ لگائیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں بغداد شریف، دیکھیں کہ وہاں ایک باغ ہے، سارے لوگ کہتے ہیں یہ غوث پاک اپنے ہاتھوں سے لگائے باغ،
تو آپ اس میں آگ لگائیں گے؟ ہرگز نہیں، توبہ توبہ، کیا بولیں گے؟ نہیں ہرگز نہیں، مر جاؤں گا میں، یہ کام نہیں کروں، کیونکہ یہ باغ غوث پاک لگائے ہیں۔ یاد رکھنا یہ امت محمد مصطفیٰ کا لگایا ہوا باغ ہے۔ کتنا بڑا پاپی ہے، کتنا بڑا سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، اگر غوث پاک کے ہاتھ سے لگا ہوا باغ ہے، اس باغ کو آگ لگائے تو غوث پاک کے دل کو رنج ہوگا۔ آپ نے کوئی گھر بنایا، اس گھر کو کوئی تکلیف پہنچا تو آپ کے دل کو رنج ہوگا۔ اس امت کو بنانے والے محمد رسول اللہ ہیں، اس امت کو تیار کرنے والے محمد رسول اللہ ہیں، اس امت کو سنوارنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اگر کوئی اس امت کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس میں فساد پیدا کرتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے، ظاہر بات ہے بلا تشبیہ و تمثیل کہ آپ کے 8 بچے ہیں، آپ کیا چاہیں گے؟ میرے 8 بچے متفق رہیں، مل کر رہیں، آپ چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو زیادہ چاہتے ہیں یا امت کو محمد مصطفیٰ زیادہ چاہتے ہیں؟ تو جب آپ کے بچوں میں کوئی پھوٹ ڈالتا ہے، کوئی جدائی پیدا کرتا ہے، تفرقہ پیدا کرتا ہے، تفریق کرتا ہے، یا آپ کو معلوم ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ رنجیدہ ہوں گے، افسوس کریں گے، غصہ کریں گے، اس سے انتقام لیں گے، اسے ہٹائیں گے۔ تو یہاں آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کون کیا سلوک کرتا ہے، میری امت کے ساتھ کون کیا سلوک کرتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے نہیں ہمارا، اس لیے اللہ والے امت کا بھلا کرتے رہے، کیونکہ امت کے والی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کرنے سے پہلے بھی غریبوں کی مدد کرتے رہے، پردہ کرنے کے بعد بھی آج تک مدد کر رہے ہیں۔ ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ ان کی مدد کریں تو ان کے والی خوش ہوتے ہیں، یعنی مدینے والا خوش ہوتا ہے۔ یہی ایک راز ہے، یاد رکھنا کہ اللہ والے جو سب کا بھلا چاہتے ہیں، سب کا بھلا چاہتے ہیں، کیونکہ سب کا بھلا چاہنا محمد مصطفیٰ کی صفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے سیکھا اللہ والوں نے یہ سبق کہ اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ کا بھلا کرتا ہے۔ کیوں بھلا کرتا ہے؟ حضور کو خوش کرنے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے۔ اور جب معلوم ہو حضور کی امت کا بھلا ہو تو حضور خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں میں جو بیہقی کی تابع مسند احمد میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی بندہ میرے کسی ایک امتی کی کوئی ایک حاجت پوری کر دے، اسے خوش کرنے کے لیے، سرکار کا کلام سنا رہا ہوں میں، ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے، ایک ایک حرف پر غور کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی بندہ میرے کسی ایک امتی کی کوئی ایک حاجت پوری کرے، کیوں پوری کرتا ہے؟ اسے خوش کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اصغر حضور کے ایک امتی ہیں، اعجاز، ان کی ایک حاجت پوری کرتے ہیں۔ کتنی؟ ان کی کتنی حاجتیں ہیں؟ کروڑوں حاجتیں رہیں گی، مگر کروڑوں حاجتیں پوری کرنے کی بات نہیں، یہ ایک حاجت پوری کرتے ہیں۔ کیوں پوری کرتے ہیں؟ اصغر صاحب کو خوش کرنے کے لیے۔ بات دیکھیے، اللہ کو خوش کرنے کا ذکر بھی یہاں نہیں ہے، حضور کو خوش کرنے کی بات بھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے میرے جس غلام کو خوش کرنے کے لیے اس کی ایک حاجت پوری کرے، سبحان اللہ، حاجت پوری کرے، اسے خوش کرنے کے لیے سرکار فرماتے ہیں یہ حاجت پوری کرنے والا بندہ اس نے مجھے خوش کر دیا۔ سوچو ذرا، اس حدیث کو ذہن میں رکھ لو، آپ کسی کا برا نہیں کریں گے، آپ کسی کا برا نہیں چاہیں گے، یہ حدیث ذہن میں رہے ہمیشہ، یہ حدیث ہمیشہ کسی نہ کسی کا بھلا کرنا چاہتے رہیں گے۔ اب دیکھیے آپ کیا لفظ ہے میرے مولا کا، میرا کوئی بندہ میرے کسی ایک امتی کی، امتی تو کروڑوں ہیں، کروڑوں ہیں، اگر حضور فرماتے میرے سارے امتیوں کی ساری حاجتیں پوری کرے کوئی ان کو خوش کرنے کے لیے، تب میں خوش ہوں گا، تب بھی ہم بولیں گے سستا سودا اللہ، مگر ہم کو بہت دشواری ہوگی نا، کروڑوں 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 مسلمان ہیں اور ان کی کروڑوں حاجتیں ہیں، ہم کیا پورا کر سکتے؟ حضور نے نہیں فرمایا، حضور فرماتے من قضا لأحد من امتی حاجتا، جو کوئی میرے ایک امتی کی ایک حاجت، اصغر صاحب کی 1000 حاجتیں ہیں، یہ ایک حاجت پوری کر دے،
بڑی حاجت بھی نہیں بول رہے ہیں، حاجت پوری کر دے۔ کیا نیت ہے اعجاز صاحب کی؟ اصغر صاحب خوش ہو جائیں۔ خوشی کیا ہے مولا؟ ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ خوشی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ مومن کے دل کو دکھانے سے رکتا ہے کوئی اللہ والا تو یہ وجہ ہوتی ہے، ارے وہ اس گھر میں اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اور دل کو خوش کرتا ہے تو اس نیت سے ہنساتا ہے۔ کیوں ہنساتا ہے؟ اللہ والا۔ اللہ والا کیوں ہنساتا ہے؟ اللہ کے واسطے، کیونکہ دیکھتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے، سہیل کا دل وہ گھر ہے، وہاں مولا کا دل وہ گھر ہے جس میں اللہ رہتا ہے، رسول اللہ رہتے ہیں۔ اب وہاں کا لحاظ کرتا ہے، اس گھر میں ہم ہیں، اس گھر کا کوئی لحاظ کرتا ہے تو ہمارے لیے اس گھر میں اللہ اور رسول اللہ ہے، اس دل کا لحاظ کرتا ہے، اس گھر کا لحاظ کرتا ہے تو اللہ اور رسول اللہ کے واسطے۔ جو کوئی بندہ میرے کسی ایک امتی، یہ ایک لفظ کو میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے، ہماری روح میں اتر جائیں یہ باتیں، جو کوئی بندہ میرے کسی ایک امتی کی ایک حاجت پوری کر دے، کس نیت سے؟ اس حاجت کو پورا کر کے اسے خوش کرنے کے لیے۔ اعجاز صاحب حاجت پوری کر رہے ہیں، اصغر صاحب کی نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ یہ اصغر سے خوش ہو جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں فقد سرنی، اعجاز نے مجھے خوش کر دیا۔ اس حدیث کی شرح سنیے، دیکھیے میرے سرکار کی شان کریمی، حضور نے کیا کیا قیود ہٹا دیے۔ میری ساری امت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، ساری امت کے ساتھ اچھا سلوک حضور کریں گے۔ وہ ہمت ہم میں نہیں ہے، وہ قدرت ہماری نہیں ہے، وہ طاقت ہماری نہیں ہے۔ ساری امت کے ساتھ کرم کا سلوک کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ کی شان، اور حضور سے پہلے خدا کی شان ہے۔ خود سے ساری امت کا بھلا کرے حضور کا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو جانتے ہیں سرکار فرماتے یہ قید ہٹا دی، ساری امت کا بھلا، یا میری امت کے 1000 آدمیوں کا بھلا ہی نہیں، یہ ایک آدمی، من قضا لأحد من امتی حاجتا، یہ ایک حاجت، دیکھو آسان کر دیا۔ اور آسان، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ شرط بھی نہیں، رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ ذکر بھی نہیں ہے، لیسرہ بہا، میرے اس امتی کو خوش کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وسیع الدین کو میں کیوں؟ اسے خوش کرنے کے لیے۔ ایک حاجت ہے، یہ ہو گیا۔ نیت کیا ہے؟ وسیع الدین خوش ہو جائے، محمد رسول اللہ خوش ہو جائے۔ اب یہ عطر ایک حاجت ہے، مجھے خوشبو کے لیے ضرورت ہے، بھائی عطر ہے کیا؟ بھائی لوگ پوچھتے ہیں نا، ایک حاجت ہوگی، اب انہوں نے دی، کیوں دیے بھائی اشفاق صاحب خوش ہو جائیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے خوش کر دیا اس نے۔ اس میں اسرار کیا کیا ہیں، اس میں معنی کیا کیا ہیں، اس میں عقائد اہل سنت کیا ہیں۔ اس سے پہلا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ حاجت پوری کرنے والا حضور کا غلام بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ غیر اللہ کو حاجت پوری کرنے والا نہیں بولنا، بولے تو شرک ہو جاتا، ایسا نہیں۔ میری امت کی کوئی حاجت پوری کیا تو معلوم ہوا بندہ بھی اللہ کی مدد سے حاجت پوری کر سکتا۔ حاجت پوری کرنے والے کو حاجت روا بولتے، مشکل کشا بولتے۔ مثال کے طور پر یہاں رکھا ہوا ہے، اب یہ آپ کے جیب تک آنا یہ آپ کی حاجت ہے نہیں؟ کیا نہیں آ جائے گا؟ ایسا ہی ہوا، آپ قیامت تک بیٹھے رہو، آئے گا نہیں۔ اب حاجت پوری ہو گئی نہیں ہوئی؟ حاجت پوری ہو گئی، ورنہ آپ بیٹھے رہیں گے، آئے گا نہیں وہ۔ تو کسی نے آپ کا فون اٹھا کر آپ کو دے دیا، کسی نے آپ کی ٹوپی گری ہوئی اٹھا کر آپ کو دے دیا، کسی نے آپ کا پینسل گری وہ آپ کو اٹھا کر دے دیا، کسی نے آپ کی کاپی گری ہوئی اٹھا کر آپ کو دے دیا، تو کیا ہوا؟ حاجت پوری کر دی اس نے۔ تو اس سے معلوم ہوا غیر اللہ کو حاجت پوری کرنے والا کہہ سکتے۔ پھر اللہ حاجت پوری کرنے والا ہے حقیقت میں، رسول اللہ حاجت پوری کرنے والے ہیں ساری کائنات کے اللہ کی مدد سے، اور ہم حاجت پوری کرنے والے ہمارے ایک بھائی کے، 2 بھائی کی حاجت، 3 بھائیوں کی حاجت۔ تو حاجت پوری کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، یہ غیر اللہ کے لیے یہ ایسا لفظ استعمال کر سکتے، اس حدیث سے ثابت ہوا۔
شرک نہیں ہوا۔ دوسری بات کیا ثابت ہوئی؟ اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس کی حاجت روائی کی اس نے، تو اس نے مجھے خوش کر دیا۔ تو اس میں سرکار یہ بتا رہے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے کیا، اگر وہ خوش ہو تو میں خوش ہوں گا نہیں فرماتے ہیں، مشکل ہو جاتی۔ کئی لوگ ہیں حاجت پوری کر لیتے، خوش ہوتے نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کو آپ ان کی مدد کرتے، وہ خوش ہوتے نہیں۔ اگر سرکار یہ شرط لگا دیتے کہ تمہارا بھائی سامنے والا خوش ہو، اسے تم خوش کرنا چاہتے ہیں حاجت پوری کر کے، اور وہ خوش ہو تو میں خوش ہوں گا، بات مشکل ہو جاتی۔ آپ کو ہزاروں آدمی ایسے ملیں گے، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اچھا سلوک تو کروا لیتے، خوش ہوتے نہیں۔ آپ ان کو 10,000 روپے دیتے ہیں، لے کر بولتے ہیں 10,000 روپے دیا نا، 10,000 کروڑ اس کے پاس ہیں، یہ کچرا پھینکنے کا یہ مجھے دیا سو انہیں۔ حرام مال کتنا رکھا ہے معلوم؟ حلال مال بھی ہے اس کے پاس، حرام مال بھی ہے، لے کر خرچ دے رہے ہیں آپ کسی کو۔ یہ ایسا دے سکتے تھے بھائی، انہوں خرچ دیے ہی، لے کر خرچ لے لیا۔ خرچ دینا کتنی بڑی مدد ہے، خرچ دینا، لاکھ روپے خرچ دیا کوئی تو بہت بڑی مدد کر دیا، آپ کی حاجت پوری کر دیا۔ بہت سے لوگ ہیں آپ سے 1,00,000 روپے قرض لے لیں گے، لے کر آپس میں جا کر بولیں گے 1,00,000 روپے قرض ایسا دیے نہیں سنو، من خوش نہیں ہوا ہے۔ تو اگر ہر ایک جس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں وہ خوش ہو تو حضور خوش ہوں گے، تو بات آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ سرکار نے اس مشکل کو بھی ہٹا دیا، یعنی وہ خوش ہو یا نہ ہو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں سرکار یہ بتا رہے ہیں کہ تو خوش تو اسے کرنے کے لیے کر، مگر وہ خوش ہوگا یہ اس انتظار میں مت رہے میں یہ کرا کیا کرے، میں ان کے ساتھ یہ سلوک کرا، انہوں ہنس کو بھی دیکھتے نہیں نا، میں ان کے ساتھ نہیں، مدینے والے ہنس رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس انتظار میں مت رہے۔ دیکھیے آپ اس حدیث میں مانے ہیں، اب عمر کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں مثال کے طور پر، یہ اچھا سلوک کرنے سے برا سلوک اچھا ہے، پہلے اچھا سلوک لے لیتے، ایسا اچھا سلوک کرنے سے برا سلوک، اب انہوں خوش نہیں ہو رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملے ہوں گے، آپ ایسے نہیں ہیں مولا، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، لوگوں میں طبقات ہیں، لوگوں میں کئی قسمیں، بہت سے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ برا سلوک کرے، سختی کا سلوک کرے تو خوش ہو جاتے۔ یہ کیسا؟ استاد ان کو جھڑکتے ہیں، بولے اللہ میری طرف سے استاد کے دل کو رنج ہوا نا، ان کی جھڑکی میں میرا فائدہ ہے۔ تو سختی کو لے کر خوش ہونے والے بھی ہیں، اور بہت سے اچھے سلوک کو لے کر خوش ہونے والے ہیں، اور بہت سے ہیں جو اچھے سلوک کو لے کر بھی خوش ہوتے نہیں۔ آپ ان کو 1,000 روپے دیتے ہیں، کیا مقدر بولو، یہ پیڑے کی طرف سے مجھے پیسہ ملنے کا ہوا نا، کوئی دوسرا نہیں ملا نا، کیا ایسا مجھے میری بدقسمتی نہیں، اس سے لینا پڑا مجھے۔ اللہ اللہ اللہ، بھائی آپ کو ایسا تجربہ نہیں ہوا ہوگا، اس واسطے حیران ہو کر سن رہے ہیں، پیسے بھی رہتے کیا؟ دیکھیں گے آپ زندگی میں، اللہ آپ کو لمبی عمر دے تو دیکھیں گے کیسے کیسے لوگ ہیں، 10,000 روپے دیا، یہ ایک نعمت نہیں بھائی، ایک عذاب یہ ہے۔ کیسا جی؟ اس کے ہاتھ سے ملا نا پیسہ مجھے، میرے ہاتھ سے اسے ملنا تھا، اللہ اللہ، ارے ملا ہے نا، اللہ کا شکر کر۔ ایسا انسانوں کے جیسا صورتیں کتنی الگ الگ ہیں نا، کتنی، یہ ایک صورت کی جیسی دوسری صورت نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں ایک انگوٹھے کے جیسا دوسرا انگوٹھا نہیں، اسی واسطے انگوٹھا ڈالنے کو بولتا ہوں انہیں۔ تو اس میں اختلاف ہے نا، فرق ہے، تو صورتوں میں اختلاف رہے گا نا ضرور، اسی طرح سوچ میں بھی اختلاف ہے، دلوں میں بھی اختلاف ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں آپ اچھا سلوک کرے تو خوش ہوتے، بہت سے لوگ ہیں آپ اچھا سلوک کرے تو خوش نہیں ہوتے۔ کیا وقت آیا دیکھو، ہاں انہیں دینے والا ہمیں لینے والے ہو گئے نہیں۔ ارے کتنے لوگ ہیں مانگنے پر جھڑکیاں کھاتے ہیں، تو لینے والا ہوا نا۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے کسی بھائی کے، یعنی میرے کسی امتی کے ساتھ اچھا سلوک کرے کوئی، اسے خوش کرنے کے لیے، وہ خوش ہو یا نہ ہو، کبھی خوش ہوگا کبھی خوش نہیں، فقد سرنی، اس نے مجھے خوش کر دیا۔ اس میں دوسرا عقیدہ سرکار بتا رہے ہیں کہ میرے امتی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اچھا سلوک کرنے والا مجھے خوش کر دیا۔ کیا مانا؟ میں دیکھ رہا ہوں، میں زندہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں جان رہا ہوں،
قیامت میں اطلاع ملے گی تب میں خوش ہوں گا، تب وہ مجھے خوش کیا، اس نے اچھا سلوک کیا، اسے خوش کرنے وہ میں خوش ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کون حضور کے کس غلام کے ساتھ کیا کرتا ہے حضور جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ وسیع الدین کی بچی ہے، کہاں ہے؟ گھر میں ہے۔ فرض کے طور پر اس کے ساتھ اب کسی نے ظلم کیا، اب تھپڑ مارا کسی نے خدا نخواستہ، وسیع الدین کو رنج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ علم نہیں۔ ہنستے رہیں گے، چائے پیتے رہیں گے، ہنستے رہیں گے، خوش ہیں۔ رنج کب ہوگا؟ دیکھتے رہیں، جانتے رہیں۔ دیکھ رہے بچی سامنے ہے، کوئی کسی نے اسے تھپڑ مارا، رنج ہوگا، غصہ ہوگا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ فوراً کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہیں، زندہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، تب ہوگا نا۔ تو سرکار فرماتے ہیں میرے کسی امتی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، اسے خوش کرنے کے لیے، وہ خوش ہو یا نہ ہو اس نے مجھے خوش کر دیا۔ مولا آپ بولو کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا کام ہے حضور کے قلب میں خوشی داخل کرنا، حضور کے قلب مبارک کو خوش کرنا۔ یہ آقا نے اتنا آسان رکھا ہے، کسی کو چائے پلا دیے تو حضور خوش، کسی کو پانی پلا دیا حضور خوش، کسی کو آپ قلم اٹھا کر دے دیا حضور خوش، کسی کی گری ہوئی ٹوپی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیے حضور خوش۔ تو معلوم ہوا اتنے چھوٹے حسن سلوک پر خوش ہو رہے ہیں تو اتنا پیار کر رہے ہیں اپنے امتی سے، تو اتنا زیادہ پیار کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی بھی کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اتنا چھوٹا سلوک کرے تو حضور خوش ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح چھوٹی بدسلوکی ہو تو بھی حضور کو رنج ہوگا۔ کوئی دو بھائیوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، جدائی پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، لڑاتا ہے، تو اچھا سلوک کرے تو حضور خوش ہوتے ہیں، برا سلوک کریں گے تو حضور ناخوش ہوں گے۔ یہ اگر ذہن میں رہے تو کوئی چغلی نہیں کھائے گا، کوئی غیبت نہیں کرے گا، کیونکہ حضور کی امت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ کیونکہ پھوٹ ڈالنے والا، دو منہ والا کیا کرتا ہے، ادھر جا کر بھی آگ بھڑکاتا ہے، ادھر جا کر بھی آگ بھڑکاتا ہے، اور دونوں کے پاس سے فائدہ لے لیتا ہے، نفع حاصل کر لیتا ہے، اور وہ دونوں کے پاس کھاتا پیتا ہے، اور دونوں کا دشمن۔ ہم مسلمان ایک منہ والے، منافق دو منہ والا۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بدتر اس آدمی کو آپ دیکھیں گے جو دو منہ والا دنیا میں، اس جماعت کے پاس ایک چہرے سے کے ساتھ آتا ہے، اس جماعت کے پاس ایک چہرے سے، یہاں بھی وہاں بھی، یہ ہے چغل خور۔ دوسری حدیث میں جو سنن نبی داؤد میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ لسانان من النار یوم القیامہ، جو دنیا میں دو منہ والا رہے گا آخرت میں اسے دو آگ کی زبانیں رہیں گی۔ اس کی علامت قیامت میں سب کو تو ایک منہ رہے گا، یہ دو منہ والا ادھر بھی ادھر بھی آگ لگاتا رہتا نہیں، اس کے دو آگ کی زبانیں رہیں گی۔ لوگ سب ارے رے ہمیں اسے اچھا سمجھے نا، یہ چائے اور سموسہ کھلانے والا سوچیں گا میں اسے اچھا سمجھا نا، ایک منہ والا سمجھا، اور وہ بڑے کھلانے والا انہیں بولے گا میں اسے ایک منہ والا سمجھا۔ قیامت میں بولے گا نہیں، آگ کی دو زبانیں رہیں گی، اس کی کیسی صورت رہیں گی ذرا سوچئے۔ اب ہم کو دو ہونٹ ہیں ایک زبان ہے، دو زبانیں ایک ہونٹ ہے کیا؟ دو ہونٹ ہیں ایک زبان ہے، کتنے حسین و جمیل ہیں، یعنی دو زبانیں منہ میں رہیں تو کیسا رہے گا، ڈراؤنی ہو جائے گا نا۔ آگ کی دو زبانیں ہیں، آگ کی، لوگ سب دیکھ کر سمجھ لیں گے ارے یہی وہ فسادی آدمی، یہاں بھی آگ بھڑکاتا تھا وہاں بھی آگ بھڑکاتا تھا۔ جب آگ بجھ جاتی تو اس کے دل میں آگ بھڑکتی تھی، فساد ختم ہو گیا تو یہ رونے لگتا، ارے رے رے مل گئے کیا پھر بھی، ارے مل گئے، شیطان کا ایجنٹ، یہ شیطان کا مرید ہو گیا۔ فساد کرنا، پھوٹ ڈالنا یہ شیطان کا کام ہے، تو یہ کیا ہو گیا، شیطان کا ایجنٹ بن گیا، شیطان کا مظہر، شیطان کا خلیفہ، شیطان کا مرید۔ شیطان بولتا ہے تم بیٹھو میں کرتا ہوں تمہارا کام، تم آرام کرو، تمہاری خوشی کا انتظام میں کرتا ہوں، میں جا کر آگ لگاتا ہوں۔ اس گھر میں گیا وہاں جا کر ناشتہ کرا، ادھر آگ بھڑکا دیا، وہاں جا کر وہاں دوپہر کا کھانا کھایا، وہاں جا کر آگ بھڑکا دیا، دونوں آگ بھڑکاتے، اس میں یہ کھانا کھا لیتا ہے، اس کی پیٹ کی آگ بجھاتا ہے، لا حول، اور جب دونوں کی آگ بجھ جاتی اس کی آگ بھڑک جاتی۔
یہ ہے دو منہ والا چغل خور، یعنی غیبت دونوں طرف ہو تو چغلی، اتنا سمجھ لیا. یہ ایک طرفہ ہے تو غیبت ہی دونوں طرف ہو جائے تو چغلی. یاد رکھنا علماء کرام فرماتے ہیں من نم لک نم علائی کا، جو کوئی آ کر آپ کے پاس کسی کی چغلی کھاتا ہے یقین کر لو وہ آپ کی چغلی اس کے پاس کھائے گا. کوئی آ کر آپ کے پاس کسی کے خلاف بولتا ہے اور یہ آدمی وہ ہے کہ وہاں بھی رہتا یہاں بھی رہتا، اس رشتہ دار کے گھر میں بھی رہتا اس رشتہ دار گھر میں بھی رہتا اور دونوں کو لڑاتا رہتا، اس کا قسمت میچ ہے. اللہ ہمیں ایسی بلا سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں نیک توفیق دے. اب تو سدھر جائیں، کم سے کم اب تو سدھر جائیں، توبہ کر لیں. آپ کے مخالف کی بات آ کر آپ کے پاس بولتا ہے اور وہاں بھی رہنے والا ہے، یہ تو چغل خور. غیبت کرنے والا آپ کے پاس بولے گا کبھی وہاں نظر نہیں آئے گا، تو یہ غیبت کرنے والا تو بہت غیبت کرتا ہے، یہ بھی برا کرتا ہے، یعنی وہاں بھی رہتا ہے، وہ محفل میں بھی رہتا ہے، یہ محفل میں بھی رہتا ہے، اس گھر میں بھی رہتا ہے، اس گھر میں بھی رہتا ہے، اس کے فنکشن میں بھی آتا ہے، اس کے فنکشن میں رہتا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ بھی کرتا رہتا ہے. سمجھ لینا وہ آدمی آپ کے پاس آ کر اس کے خلاف بولتا ہے تو یقین کر لو کہ آپ کے خلاف جا کر وہاں بولتا ہے. کبھی بھروسہ نہیں کرنا. اس کا علاج کیا ہے؟ آپ کے مخالف کے خلاف آ کر بولتا ہے نا، بند کرو، دوسری باتیں کرو، یہ باتیں نہیں کرنا. اور جس کے خلاف بولا اس کی تعریف کرنا، اس کی موت ہو جاتی، اس کی تعریف کرنا. اللہ اسے آباد رکھے بھائی. آ کر بولا وہاب مولا، معلوم آپ کو وسیع الدین کتنا بڑا فساد، خاموش. اللہ والا وسیع الدین کیسا جی بولے تم اللہ والا؟ کلمہ پڑھتا ہے نہیں، لا الہ الا اللہ بولا، محمد رسول اللہ بولا، بدعقیدگی سے بچا ہوا ہے. جو خوبیاں ہیں وسیع الدین کی جو ہے، جھوٹ کیوں بولنے، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. کلمہ پڑھتا ہے، سنی ہے، اتنی عمر گزر گئی، ذرا برابر وہابیت کی طرف جھکا نہیں. وہ محمد رسول اللہ کا دیوانہ ہے. نہیں تمہارے خلاف، میرے خلاف میں خود بھی ہوں بولنا، میرے خلاف میں خود بھی ہوں. میرے نفس سے لڑائی تو مجھے خود بھی کرنا ہے. میرے خلاف ہی تو بولا، میرے خلاف، میں خود گناہ گار ہوں نا، میرے خلاف نہ جی بولا، کیا ہے اس میں؟ آ کر کہیں شروع کرتا نہیں، دوسری باتیں کرو، فوراً بولنا، ٹاپک بدلو، یہ باتیں بند کرو، دوسری باتیں کرو. آ کر وسیع الدین کے خلاف بولتا ہے وہاب مولا، پھر دوسری باتیں کرو نا، ذرا اللہ کا ذکر کرو، رسول اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، صلو علی النبی، بولا اللہم صلی علی سیدنا، پھر شروع کر صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی. کیا بھائی، میری گاڑی چلتی نہیں نا. اس کے بعد وسیع الدین کے پاس آ کر بولا وہاب مولا، وسیع الدین مولا، وہاب مولا کیا جی؟ ان کو دیکھے تو مجھے اللہ یاد آتا. انہوں عامر ہی ہے نا، دامن چھوڑے نہیں نا حضرت عامر کا. نہیں جی تمہارے خلاف کیا؟ میرے خلاف ہی نہ جی بولے، میرے خلاف میں ہی بولتا، معلوم تم میرے خلاف میں ہی ہوں. میں کون؟ میں ولی میں خود تم نہیں. ان کے لیے دعا کرنا، میں دعا کرتا ہوں وہاب مولا کے واسطے، تمہیں آمین بولو بولنا. اسے کیا کرنا؟ میں وہاب مولا کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ آمین بولو. میں چائے پلاؤں گا تم کو، سموسہ کھلاؤں گا. بولنا اے اللہ تو وہاب مولا کو دین و دنیا میں آباد رکھ، اے اللہ تو وہاب مولا سے راضی ہو جائے، اے اللہ تو وہاب مولا کو ولایت خاصہ سے مالا مال کر. وہاب مولا کے پاس آ کر بولتا ہے وہ دو منہ والا وسیع الدین، ایسا ہے وسیع الدین میری جان کے خلاف مت بولو. نہیں جی انہوں نے ایسا بولا، ایسا بول لینا، اور زیادہ بولے تو بھی میں مانتا نہیں. میں چاہتا ہوں اسے، میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، آپ آمین بولو، اسے ذمہ داری دے دینا. ایسا کر کے دیکھو، اسے چائے پلانا، اسے چائے بھی پلانا اور سموسہ بھی کھلانا، مگر اس کی آگ جلانے نہیں دینا، آگ بجھا دینا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چغلی کرنے والا ہے، دو منہ والا، ادھر بھی اور ادھر بھی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. تو چغلی کرنے والے کو کی مذمت کون کرتے ہیں؟ حضور کرتے ہیں. حضور کا عاشق یہ سنتے ہی چغلی سے کراہت کرے گا کہ حضور کو پسند نہیں ہے. کیا ہوتا ہے مولا؟ اس سے دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے. غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف عداوت پیدا ہوتی رہتی ہے، دوسری طرف تو جاتا ہی نہیں.
یہ چغلی سے کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف آگ بھڑکتی رہتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، خاندان میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے، اتنی دشمنی آ جاتی کہ وہ آدمی بول دیتا کہ اپنے خاندان میں اعلان کر دیتا اس سے اگر کوئی تعلق رکھا تو میرے سے تعلق نہیں رکھنا، ختم کر دیا. یہ آدمی بول دیتا اس سے اس کی صورت دیکھے تو میں پورے خاندانوں میں جدائی ہو جاتی. پھر خاندان کے بعض لوگ بولتے یہ کیا ایسا، یہ ایک فسادی کے فساد کی وجہ سے، یہ ایک نالائق کے دو منہ کا کام کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا فساد. تو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل لعبادی یقول التی ہی احسن، اے حبیب آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کریں جو زیادہ اچھی ہے، وہ بات کریں جو سب سے زیادہ اچھی ہے. مطلب سب سے زیادہ اچھی بات کیا ہے؟ حضور کی باتوں کی اتباع میں رہنا. تمہاری بات حضور کی بات کے اتباع میں رہنا، تمہاری ذات حضور کی ذات کے اتباع میں رہنا، تمہاری سوچ حضور کی سوچ کے اتباع میں رہنا، تمہاری فکر حضور کی فکر کے اتباع میں رہنا. یہ ہے احسن، بہت احسن طریقہ. یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم. اللہ فرماتا ہے شیطان ان کی باتوں کی وجہ سے ان کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے. تو معلوم ہوا درمیان فساد کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان. کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے. چغل خور کرتا ہے نہیں فرماتا ہے. کون کرتا ہے؟ شیطان فساد پیدا کرتا ہے. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو معلوم ہوا شیطان کی صفت، شیطان کی خصلت ہے چغل خوری. شیطان کو پسند ہے چغل خوری. شیطان کو پسند ہے تو اللہ اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے. توڑنا ہے تو کون آتا ہے اس میں؟ شیطان. بھائی بھائی میں پھوٹ ڈالنا ہے، بھائی بہنوں میں پھوٹ ڈالنا ہے تو کون آتا ہے؟ شیطان. جوڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ کو لاتا ہے. قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ان مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. اے حبیب اگر آپ زمین میں جتنی دولت ہے وہ ساری دولت بھی اگر آپ خرچ کر دیں تو ان کے دلوں میں آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے. یہ قرآن سنا رہا ہوں میں. اللہ فرماتا ہے الف بین قلوبہم. اے حبیب ان لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ڈالی ہے. یہ آیت کا شان نزول یہ ہے مدینے میں دو قبیلے تھے، اوس و خزرج. دو قبیلے بڑے بڑے قبیلے. سینکڑوں سالوں سے ان دونوں قبیلوں میں جنگیں چلتی تھی، لڑائی جاہلیت کے زمانے سے. یہ قبیلہ اس قبیلے کا دشمن، وہ قبیلہ اس قبیلے کا دشمن، یہ جنگ چلتی تھی. حضور آئے تو دونوں قبیلے مل گئے. اللہ فرماتا ہے حبیب ان کو اللہ نے جوڑ دیا. اللہ نے جوڑا. کس کے ذریعے جوڑا وہ آگے سنیں گے آپ. اللہ نے جوڑا. بے شک اللہ فرما رہا ہے اللہ ہی نے جوڑا، مگر ذریعہ ہے نہیں. اللہ فرماتا ہے ان مسلمانوں کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ نے الفت دی. پھر اللہ فرماتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا. اے نبی اگر آپ زمین میں جتنی دولت ہے، کیا ہے زمین میں کتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات پٹرول کوئلہ، کتنی دولت ہے زمین میں، کروڑوں 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 کی دولت زمین میں. ساری جتنی دولت ہے ساری دولت کو بھی آپ خرچ کرتے ان کو جوڑنے کے لیے آپ نہیں جوڑ سکتے تھے. اللہ جوڑا ان کو. معلوم ہوا دلوں میں محبت پیسوں سے نہیں آتی. کس سے آتی؟ سنو. سہیل جواب دے آلے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو جمع کر سکتے پیسوں سے، دلوں کو جمع نہیں کر سکتے پیسوں سے. اللہ فرماتا ہے اے حبیب اگر آپ ساری دنیا کی دولت خرچ کرتے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا نہیں ہو. اللہ نے الفت پیدا کی. اب قرآن کی شرح حدیث ہے نا، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، مدینہ کے صحابہ کو دیکھ کر فرماتے ہیں الم اجدکم متفرقین فالفکم اللہ بی. کیا میں نے تمہیں جدا جدا دشمن نہیں پایا؟ اللہ نے تمہیں جوڑ دیا میرے ذریعے. تو
یہ بتانا چاہتا اللہ کہ ساری دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں تمہارے سامنے. ساری دنیا کی دولت کوئی خرچ کرے لوگوں کو دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے کر نہیں سکتا، محبت پیدا نہیں کر سکتا. محبت پیدا کرنا ہے تو کیا کرنا؟ دولت کو نہیں لانا بیچ میں، حضور کو لانا بیچ میں، دشمن دوست ہو جاتے. فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، حضور فرماتے تم سب میں آپس میں دشمنی تھی، نفرتیں تھی، اللہ نے تمہیں جوڑ دیا میرے ذریعے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہاں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کس کے ذریعے جوڑا. وہاں بولا اللہ جوڑا، کس کے ذریعے؟ قرآن میں نہیں بولا. یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اے مسلمانوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت کے ذریعے بھائی بھائی بن گئے. اللہ کی یہ نعمت کس کا نام یہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے بھائی بھائی بن گئے اللہ کی نعمت کے ذریعے. حضور فرماتے تم آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے والے ہو گئے میرے ذریعے. تو نعمت ہی سے مراد محمد الرسول اللہ، اللہ کی نعمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے معلوم ہوا جوڑنے کے لیے اللہ کسے لاتا ہے؟ درمیان میں حضور کو لاتا ہے. تو معلوم ہوا حضور کا کام ہے جوڑنا. آپ لوگوں کے دلوں میں پھوٹ نہیں پیدا کرتے، لوگوں میں الفت پیدا کرتے ہیں، تو وہ آپ کا کام نہیں، آپ ایک ذریعہ ہیں. یہ کام حضور کا ہے، حضور کا فیضان ہے. اور آپ پھوٹ ڈالتے ہیں، دو منہ والے بن کر چغل خوری کر کے پھوٹ ڈالتے ہیں، تو شیطان کی مدد ہے، شیطان کا کام ہے، شیطان آپ کے ساتھ ہے معاذ اللہ. تو پھوٹ ڈالتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں. نفرت پیدا کرنے کی باتیں آپ کے منہ سے نکلتی ہیں، سمجھ لینا ارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان کی بات پر چلنے لگا ہوں. اگر ایسا نہیں ہے آپ دشمنوں کو دوست بنا رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ توڑنا، یہ پھوٹ ڈالنا، دو منہ والا پھوٹ ہی تو ڈالتا ہے، یہ اتنا برا ہے. صحیح حدیث میں آیا، بخاری مسلم میں، حضرت ام کلثوم بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حضور فرماتے ہیں جو شخص دو بھائیوں میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا نہیں. جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. یہ کیوں بول رہا ہوں میں کہ بہت سے لوگ چغلی کھانے والے بولتے ہیں بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا، جو ہے وہ بولتا ہوں. سرکار یہاں فرماتے ہیں توڑنے کے لیے سچ بولنے سے جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا بہتر ہے. وہ توڑنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے جو سچ سچ بولتا ہے اس سچے سے 1000 درجے وہ جھوٹ بولنے والا بہتر ہے جو جوڑنا چاہتا ہے. جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی گئی. یعنی اس کا یہ معنی نہیں کیا آپ جہاں جائے محبت کرانے کے لیے جھوٹی باتیں بولتے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں. سچی باتیں کر کے جوڑ سکتے ہیں تو وہاں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے، اس کے سوائے کوئی رستہ نہیں ہے. تو ملانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. مثال کے طور پر وسیع الدین میں اور وہاب مولا میں لڑائی ہو گئی. یہاں جا کر بولا دیکھا دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے. اگر سچ بول کر کام نکال سکتے ہیں، دیکھو بھائی وہاب مولا نماز کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مسجد میں بلاتا ہے، نہیں آپ کیوں اپنے گھر میں نہیں بلاتے؟ سچ سچ بول کے اللہ اس کے گھر میں بلاتا ہے نا. 5 وقت اللہ بلایا تو ہی تو جا رہے ہیں، وہ اللہ ان کو بلا رہا ہے، آپ اپنے گھر کو نہیں بلاتے. اللہ کے واسطے بلا لو جی. سچی باتوں میں ہو گیا. وہاں جا کر بولے وسیع الدین سے کیوں نہیں ملتے بھائی، حضور ان کو چھوڑے نہیں نا، تمہیں کیوں چھوڑ دیا ان کو؟ کیا جھوٹ بولے اس میں؟ سچ میں ہو گئے. ایک لمحہ کے لیے بھی حضور چھوڑے نہیں وسیع الدین کو، تم نہیں ملتے کیا ان سے؟ حضور چھوڑتے نہیں، آپ ان سے ملتے نہیں، مل جاؤ بھائی. اللہ تعالیٰ اس کا حبیب راضی ہو جائے گا. جہاں آپ کو جھوٹ بولے بغیر ملا سکتے ہیں تو سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا. اب نہیں کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو وہاں بھائی میں دیکھا وسیع الدین کو، آپ کا نام لیا تو آنسو بہتے اس کے. کیوں بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ بھائی وہ میرے سے ملتے نہیں، فقط خالی میری طرف دیکھ لیے تو بس بولتے ہی
انہوں دیکھ لیے تو بس میں جا کر مصافحہ کر لوں گا، ایسا بولے نہیں، روئے، آپ کا نام لیا تو روئے تو میں پوچھا کیوں جی رو رہے ہیں؟ ان کی یاد آتی ہے، ان سے ملنا چاہتا ہوں میں کیا کروں، رکاوٹ بنی ہے، غصے میں آئیں گے، فقط میری طرف انہوں دیکھے تو بس میں جا کر ان سے مل جاؤں گا، ایسا کیا، انہوں دیکھے تو بس ملا کر مل جاؤں، وہاں جا کر بولتا ہے میں ان کو دیکھا، آدھا گھنٹہ بیٹھا تھا، اس میں 25 منٹ آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، ویسا آدمی ملنا مشکل جی، ابھی نہیں، کیا کروں میں، ایک دل کو دکھ ہو گیا ان کے اس بات سے، ابھی نہیں، خالی انہوں میری طرف دیکھے تو بس میں جا کر مل جاؤں، اب یہاں بھی سیٹ کر دیا، وہاں بھی سیٹ کر دیا، دیکھے تو بس بول کر ایسا تو میں دیکھ لیتا ہوں جی کیا ہے اس میں، کیا ہے، السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام، اس کے بعد پھر کیا جی نہیں کہتے نا، ایسا نہیں، یہ جب آگ بجھ گئی کیوں جی بھڑکاتے، پھر بھی چھوڑو جگہ، ہم آگ والے نہیں، ہم نور والے نہیں، ہم نور والے، ہم نار والے نہیں، وہ کوئی رہے گا نار والا، ہم نور محمدی کے دیوانے، ہم نور الہی کے دیوانے، یا چھوڑو بھائی نفرت کی بات ہو گئی، چلا ختم۔ چغل خوری بہت بری بات ہے، اس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے آپس میں ہم ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی ہی ہے، اللہ اس کے رسول کو ناراضگی ہوتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو چغل خوری، غیبت، ایسے گناہوں سے بچ کر رہیں۔ جب بھی غیبت کرنے کا خیال آئے تو ذکر کر لو، دو چار بھائی ملے غیبت کریں گے، مطلب بھائی صلو علی النبی صلی اللہ علیہ علی سیدنا محمد، شیطان دیکھتا ہے یہ غیبت کا وسوسہ ہے تو درود پڑھتا ہے، بیٹھے ہیں، چغلی کھانے کا موقع، ادھر گئے ادھر نہیں، اشفاق مولا بولے چغلی کرنے کی جگہ بلکہ وہاں جا کر دونوں کو ملانا ہے، بولے آج میں اب تک تو زندگی بھر یہ کام کرتا رہا آگ لگانے کا، میرے پیر صاحب کے بیٹے بولے آج سے میں وہ نہیں کروں گا، اب تک جو آگ لگاتا تھا اب آگ بجھاتا رہوں گا، آگ بجھا کر جہنم کی آگ کو میرے لیے بجھا لوں گا، یہ عزم کر لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں چغلی سے، غیبت سے، فساد سے، افساد سے، پھوٹ ڈالنے سے محفوظ رکھے، محبت کے ساتھ رہیں، محبت کا درس دیتے رہیں، تو ہوگا کیا، ایک بڑا فائدہ کیا ہے، جنازے میں ہمارا مجمع زیادہ رہے گا، جوڑنے والا، محبت کرانے والا، محبت کرنے والا، ہنسانے والا چلا گیا تو اللہ اسے معاف کر دے، دعا کریں گے، ایسا نہیں آپ پھوٹ ڈالتے رہیں گے تو گیا بھائی آگ بھڑکاتا تھا جانے دو، ایسا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ماں باپ خوش ہو جاتے، شاگرد کے ساتھ اچھا سلوک کرے، استاد خوش ہو جاتا، مریدوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پیر خوش ہو جاتے ہیں، امت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، محمد مصطفیٰ خوش ہو جاتے ہیں، محمد مصطفیٰ خوش ہو گئے، یقین رکھو خدا خوش ہو جاتا، خدا خوش ہو گیا تو دونوں عالم ہمارے کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔